أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ یہ سورۃ العنکبوت ہے اور یہ ایک مکی سورت ہے اور اس سورہ مبارکہ میں 67 آیات بینات ہیں اور یہ مکی زمانے کے اس وقت کی سورہ مبارکہ ہے جب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر مشرکین کی جانب سے مصائب کے بڑے بڑے پہاڑ یوں سمجھیے کہ ڈھائے جا رہے تھے اور مشرکین نے تکالیف میں مبتلا کرنے کی انتہا کر دی اور جس شخص پر زور چلتا اس کو مارتے، اس کی پٹائی کرتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ بن خلف وہ رسی میں ڈال کر گھسیٹتا اور دوپہر کے وقت زمین پر تپتی ریت پر لٹا کر اوپر پتھر رکھوا دیتا اور جس طرح سے چاہتا مار پٹائی کرواتا۔ ادھر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، عمار خود بھی صحابی ہیں، اسلام لائے، والد یاسر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی صحابی ہیں، والدہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی مومنہ ہیں۔ ان پر بھی مصائب کے آلام اور شدائد اور پریشانیوں کی انتہا ہو گئی۔ ان کو ابو جہل ستا رہا تھا، اس قدر ستا رہا تھا اور کھلی چھوٹ تھی اس معاشرے میں، اس کو جو چاہا کرے، جب چاہے جیسے چاہے سزا دے، یہاں تک کہ لوہے کی سلاخیں گرم کر کے جسموں کو داغتا تھا، یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس طرح سے اذیت ناک اس نے سزا دی کہ برسر مجمع سب کے سامنے ان کی جسم کو باندھا اور 2 اونٹوں کے ساتھ 2 پیروں کو باندھ دیا، ایک پیر ان کا ایک اونٹ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اور مخالف سمت میں اونٹوں کو دوڑایا تو کیا ہوا؟ جسم 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تصور کرو، اللہ اکبر،
ان حالات و شدائد سے مسلمانوں کو گزرنا پڑا۔ یہ ایک ماں کے لیے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی، ایک میری بہن اور بیٹی کے لیے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی نمونہ ہے۔ ایمان نہیں چھوڑا، جان دے دی، ایمان نہیں چھوڑا۔ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حال میں شہید ہو گئے، جان دے دی انہوں نے بھی، ایمان نہیں چھوڑا۔ عمار جوان تھے چونکہ تو وہ شدائد اور مشکلات کچھ تحمل اور برداشت کرنے کا حوصلہ تھا، جسے برداشت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور آپ نے اس طرح سے اذیت ناک ان کو پٹتے دیکھا، لیکن اختیار کچھ نہیں تھا۔ اللہ کی طرف سے امتحان تھا تو آپ نے فرمایا اصبروا آل یاسر، یاسر کے گھر والوں صبر کرو، اللہ نے تمہارے لیے جنت لکھ دی۔ اور ادھر اجازت نہیں تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خلاف ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو ادھر مسلمانوں کی تربیت اور تعلیم کا ایک انتظام ہے، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ شدائد اور مصائب سے گزرنا تربیت کا حصہ ہے۔ کسی پر کوئی مصیبت اس جہان اور دنیا میں آ جائے تو یہ آپ کبھی یہ فیصلہ نہ کریں کہ یہ جو مصیبت اس پر آئی ہے، دیکھو نا اللہ ناراض ہے اس سے۔ ہم تو ایک دم فیصلہ کر دیتے نا، ہم تو ایک دم سوچ لیتے بھائی اس مصیبت میں اس کا اگر رجوع الی اللہ بڑھ رہا ہے تو یہ مصیبت درجات کی بلندی کے لیے آئی ہے، یہ اس کا امتحان چل رہا ہے۔ اس کا بھی امتحان ہے، ہمارا بھی امتحان ہے۔ ہم اس کو دیکھ کے کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں یا ہم اس کو دیکھ کے صبر کرتے ہیں، اسے صبر کی تلقین کرتے ہیں، اس کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں یا بدگمان ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے بھی امتحان ہے۔ تو ایسے حالات میں یہ سورہ بینہ، یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور مسلمانوں کے ذہنوں میں اس قسم کے سوالات آنا شروع ہو گئے کہ اس قدر زیادتیاں ہمارے اوپر اور ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں اور ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے، بے اختیار ہم اتنے ہیں، آخر کب تک ہم ان مسائل کو جھیلتے رہیں گے؟ ان مصائب اور پریشانیوں سے ہم کب تک گزرتے رہیں گے؟ کوئی دن تو آنا چاہیے کہ ہمیں بھی موقع ملے۔ تو اس پر اللہ پاک نے اس سورہ بینہ کو نازل فرمایا، اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس پر اللہ تبارک یعنی کچھ لوگوں کی زبان پر یہ بات آئی بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کے حاضر بھی ہوئے مسلمان، اور ان کا شکایت لگانا ظاہر کرنا بھی بجا تھا، انتہا ہو گئی تھی۔ اس پر یہ سورۃ بینہ نازل ہوئی۔ اب آپ اس کا مفہوم دیکھیے اور سنیے اور پھر اندازہ کیجئے کہ اس مفہوم کے اندر ان حالات میں پہلے اللہ نے خفگی کا اظہار کیا، کیوں پریشان ہوتے؟ تمہیں نہیں کرنا چاہیے ایسا، تمہیں برداشت کرنا چاہیے۔ اور دیکھو تو الف لام میم، اس کی حقیقت اور مراد تو اللہ ہی جانتا ہے۔ احسب الناس، کیا حسبہ گمان کر لیا، الناس لوگوں نے یعنی ایمان والوں نے یہ گمان کر لیا، ان یترکو کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، معنی یہ کہ ان پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، ان یترکو ان کو چھوڑ دیا جائے گا بغیر آزمائش کے، ان یقولو صرف اتنے کہنے سے، صرف اس بات پر کہ انہوں نے کہا آمنا ہم ایمان لائے، فہم لا یفتنون اور ان کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا۔ احسب الناس کیا خیال کیا ان لوگوں نے، ان یترکو کہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولو اس بات پر کہ انہوں نے کیا کہا، ہم ایمان لائے، صرف ایمان لانے پر آمنا کے دعوے پر چھوڑ دیا جائے گا، وہم لا یفتنون مصائب نہیں آئیں گے، پریشانیاں نہیں آئیں گی، آئیں گی۔ ایمان والوں پر تو پریشانیاں آتی ہیں، ایمان والوں پر تو مصائب آتے ہیں، کیوں؟ کھرے کھوٹے کی تمیز تو کرنی ہے اللہ نے، اچھے اور برے کی تمیز تو اللہ نے کرنی ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ پھر گزشتہ تاریخ کا ایک واقعہ سمجھایا، یقیناً وَلَقَدْ فَتَنَّا ہم نے آزمائش میں ڈالا ہے
الذین ان لوگوں کو من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، ان کو آزمائش میں ڈالا ہے جو ان سے پہلے تھے، گزشتہ امتوں کو۔ اور یہ جو گزشتہ امتوں کو آزمائش میں ڈالا ہے یہ ایک حوالہ ہے اس سورہ مبارکہ، یعنی اگرچہ سورہ مبارکہ وہ مدنی ہے لیکن تذکرہ وہاں پر اس کا موجود ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، تم نے یہ خیال کر لیا کہ ایسے ہی تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے جو حالات گزشتہ امتوں پر آئے تھے۔ کیا حالات آئے تھے؟ اتنے حالات آئے تھے کہ وہ زلزلو، ان کو جھنجھوڑا گیا، مستہم البأساء والضراء، ان کو فقر و فاقے نے گھیرا، جسمانی بیماریوں نے گھیر لیا۔ آج فقر و فاقے، جسمانی امراض یہ آئی ہیں، امتحان ہے یہ۔ گالیاں دو دبا کر حکمرانوں کو، سارا دن یہ تبصرہ کرو، یہ ہے آزمائش، یہ ہے امتحان۔ فرمایا مستہم البأساء والضراء، بأساء باہمی جنگ و جدل میں مبتلا ہوئے اور معاشی تنگی میں مبتلا ہوئے، اور ضراء جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہوئے، وزلزلوا جھنجھوڑے گئے۔ کتنے جھنجھوڑے گئے؟ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول بھی پکار اٹھے اور جو رسول کے ساتھ صاحب ایمان تھے وہ بھی پکار اٹھے۔ کیا کہنے لگے؟ اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اے اللہ کب تیری مدد آئے گی؟ پھر ہماری طرف سے جواب آیا، الا ان نصر اللہ قریب، ہماری مدد قریب ہے، بس تھوڑا سا انتظار، تھوڑا سا انتظار۔ اور یہ بات میں کتنی بار کہہ چکا ہوں، دو چیزیں ہوتی ہیں بھائی، ادھر سے مصائب چل رہے ہیں، ہر دن مصائب اوپر جا رہے ہیں، اور ادھر سے تمہارا امتحان بھی تو ہے، اوپر جاتے جاتے تمہاری ایک حد تک امتحان اور آزمائش مطلوب ہے، فلاں دن تک تمہیں آزمایا جائے گا، اور اس دن کے آنے سے پہلے حالات نہیں بدلیں گے، وہ دن آئے گا تو حالات بدلیں گے، ٹھیک ہے جی؟ لیکن تم اعمال تو کرو نا۔ اس لیے صحابہ اعمال میں لگ گئے، اللہ کی طرف رجوع میں لگ گئے، اس رجوع کے نتیجے میں پھر حالات بدلے، اور پھر وہ حالات آئے کہ اللہ نے ہجرت کے اسباب پیدا فرمائے، ہجرت ہوئی، اور پھر مدینہ جا کر پھر مسلمانوں کو طاقت اور تقویت ملی، اور پھر وہ سارے معاشی مسائل بھی حل ہوئے، اور جناب معاشرتی مسائل بھی حل ہوئے، اور فقر و فاقے اور تنگ دستیاں بھی حل ہوئی، اللہ نے وسعت عطا فرمائی، غنیمت کے اموال آنا شروع ہو گئے، اللہ پاک نے بہت وسعتیں دی، پھر حال بدل گئی۔ تو اس لیے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یقیناً ہم نے آزمایا ہے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے۔ کیوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ پاک ظاہر کرنا چاہتا ہے، اس کا ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا۔ کہاں سچ کہا؟ شاباش، آمنا کے دعوے میں جنہوں نے سچ کہا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ پاک ظاہر کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کو بھی جنہوں نے کیا کیا؟ جھوٹ بولا۔ کس میں؟ ایمان لانے کے دعوے میں۔ ہاں ایمان تو لائے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں جس طرف ہوا کا رخ ہے ادھر ہی چلے جاتے ہیں نا، سمجھو بھائی؟ آج تو ایسا ہی ہوتا ہے، چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں۔ تو ان دو آیات میں یوں سمجھ لیجئے گا کہ پہلی آیت بینہ میں تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کیا ہے نا، کہ کیا تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، آزمائش نہیں آئے گی، کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ دوسری آیت میں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ، اس آزمائش اور ابتلا کی حکمت ذکر فرمائی، کیوں آزمائش میں مبتلا کیا گیا۔ اب تیسری آیت دیکھیے گا، اللہ اکبر، کیا اعتدال والا کلام ہے۔ تیسری آیت میں ان لوگوں کو جو آزمائش میں ڈال رہے ہیں، یعنی وہ مشرکین جو مسلمانوں کو ستا رہے ہیں اور تنگ کر رہے ہیں، ان کو تنبیہ۔
کیا ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا ان لوگوں نے گمان کر رکھا ہے، وہ لوگ یعملون السیئات جو برائیوں کے مرتکب ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کو ستانے کے در پہ ہیں، ان یسبقونا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان یسبقونا ہمیں عاجز کر دیں گے، ہمیں عاجز کر دیں گے، ہماری ان کے اوپر قدرت نہیں ہے۔ ساء ما یحکمون، نہیں، بڑی بری سوچ انہوں نے سوچی، بڑی بری سوچ، بدترین سوچ انہوں نے سوچی ہے۔ ساء ما یحکمون، نہیں، حالات پلٹا کھائیں گے، حالات بدلیں گے، اور وہ حالات بدلے، ہجرت ہوئی اور مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، اور اس کے نتیجے میں پھر آخر جا کر بدر کا معرکہ، کارزار بدر کا گرم ہوا، اور اس میں پھر یہ مشرکین جو ستانے والے تھے ایک ایک کر کے سارے مارے گئے، اور وہ امیہ بن خلف آج وہ بھی سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا کرتا تھا، اور یہاں تک کہ صحابہ نے اٹھا کر لا کر اس کو بلال کے قدموں میں ڈال دیا۔ دیکھا وہ وہاں کیا سرداری تھی، وہاں وہ اختیار تھا، جو چاہتا تھا کرتا تھا حضرت بلال کے ساتھ۔ آج ہاتھ پیر بندھے ہوئے بلال کے سامنے ڈال دیا۔ سمجھو بھائی، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں پڑھنے لگے کہ بھائی میں اس کو بچا لوں، سفارش کر کے قیدی بنا لوں۔ قیدی بنانے کا مطلب یہ ہوتا تھا نا کہ اب قیدی بن جائے گا تو پھر دیکھیں گے بعد میں فیصلہ ہو جائے گا، کوئی فدیہ دے کے جان چھڑا لے گا، جیسے بہت ساروں کے فدیے لے کے ان کی جان بچ گئی، جان بخشی ہو گئی، اور ان میں سے بہت سارے، یہ تو اللہ کی تقدیر ہے، ان میں سے پھر بہت سارے مسلمان بھی ہو گئے جو فدیے لے کے، جن کی خلاصی ہوئی تھی بدر میں، ان کی پھر ایمان بھی لائے۔ تو میں نے عرض کیا عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے کچھ سفارش کی گنجائش نکالنے کے لیے، لیکن صحابہ نے کام تمام کر دیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کام تمام کر دیا اس کا، امیہ بن خلف کا۔ سمجھے بھائی؟ تو یہ ہے کیا جو لوگ آج زیادتیاں کر رہے ہیں اور ظالم بنے بیٹھے ہیں، وہ یہ خیال کرتے ہیں ان یسبقونا کہ وہ ہمیں عاجز کر لیں گے، یعنی ہمارے نظام کو وہ عاجز کر دیں گے۔ نہیں، ہم نظام بدلیں گے اور ہم ان کو پھر سے مغلوب کریں گے اور اہل حق کو ہم اوپر لے کے آئیں گے۔ ساء ما یحکمون، بڑی بری سوچ ہے ان کی۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت۔ اب آگئی ترغیب، پیچھے تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار تھا نا کہ کیوں تم ایسے گمان کرتے ہو، اب اہل ایمان کو ذرا ترغیب ہے، پیار سے سمجھایا۔ من کان یرجو لقاء اللہ، ارے جو ایمان، جو امید رکھتا ہے نا اللہ کی ملاقات کی، تو کوئی بات نہیں، فإن اجل اللہ لآت، اللہ کی اجل یعنی اللہ کی جانب سے موت کا وقت تو آنے والا ہے، اور جب موت آ جائے گی نا تو پھر سارے غموں کا صفایا ہو جائے گا، اس لیے کہ تمہارے لیے آگے اللہ نے بہت کچھ تیار کر کے رکھا ہے، اور اتنا تیار کر کے رکھا ہے کہ وہاں جب تمہیں نعمتیں ملیں گی تو تم اس وقت یہ حسرت کرو گے کہ ہائے کاش دنیا میں ہمارے جسموں کو قینچیوں سے چیر دیا جاتا، کاٹ دیا جاتا، چھیل دیا جاتا، لوہے کے کنگوں سے چھیل دیا جاتا، اور ہم برداشت کرتے اور آج ہمیں اتنا اجر ملتا۔ اتنا اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے، اور پھر تم سب کچھ وہاں جا کے پچھلی ماضی کی تکلیفوں کو بھول جاؤ گے، کچھ بھی یاد نہیں رہے گا۔ اس لیے من کان یرجو لقاء اللہ، جو آدمی امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی، فإن اجل اللہ لآت، اللہ کی اجل اور ملاقات تو بالکل کیا ہے، وہ بالکل آنے والی ہے، وقت اللہ کی طرف سے میعاد مقررہ کا آنے والا ہے۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ خوب جاننے والا اور سننے والا ہے۔ ومن جاہد، آج مجاہدے برداشت کر رہے ہو نا، مجاہد یہاں جاہدہ سے مراد صرف جہاد فی سبیل اللہ، قتال مراد نہیں ہے۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، آج جو محنت کرے گا فإنما یجاہد لنفسہ، کس کے لیے محنت کرے گا؟ اپنے لیے کرے گا بھائی، اپنا بھلا ہے۔ آج مصائب برداشت کر رہے ہو اور صبر کر رہے ہو تو اس میں کس کا بھلا ہے؟ تمہارا ہی بھلا ہے، تمہارے لیے اجر ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ کیوں؟ ان اللہ لغنی عن العالمین، اس لیے کہ اللہ تبارک، یہ علت ہے، سبب ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو غنی ہے سارے جان والوں سے، تم اس کی عبادت نہ کرو، وہ تمہاری عبادت کا محتاج نہیں ہے۔
والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، لنکفرن عنہم، ہم کیا کریں گے اب اگر تم ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، کیا کیے؟ اعمال صالحہ کیے، اور اس میں مصائب کا برداشت کرنا بھی شامل ہے، لنکفرن عنہم، ہم کیا کر دیں گے؟ بولو بھائی، مٹا دیں گے ان کے گناہوں کو۔ اب تو ترجمہ آنا چاہیے نا، ہم تو ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے، اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم کیا کریں گے؟ ان کو ضرور و ضرور بدلہ دیں گے، احسن الذی کانوا یعملون، جو اچھے اعمال انہوں نے کیے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ مصائب آپ کو جس ماحول اور معاشرے میں آپ رہتے ہیں، ایمان پر یہ مصائب آ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ مصائب ماں باپ کی جانب سے بھی آ سکتے ہیں۔ بیٹا مسلمان ہو گیا، باپ کفر پر ہے، اگر ایسے حالات آ جائیں تو پھر کیا کریں؟ گھر کے اندر اگر یہ مصائب شروع ہو جائیں، مار پیٹ شروع ہو جائے، بیٹا مسلمان ہو گیا، باپ نہیں مسلمان ہوا، ماں نہیں ہوئی، ایسے حالات میں کیا کیا جائے؟ اس کا جواب ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ہم نے تمہیں حکم دیا ہے، لیکن اگر ماں باپ تمہیں کفر کی بات کہیں، اللہ کی نافرمانی کی بات کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی بات کریں، ہرگز ان کی اطاعت نہیں کریں۔ پہلے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، ماں باپ کی اطاعت بعد میں۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ماں باپ کی تم نے اطاعت نہیں کرنی، ان کے ساتھ بدتمیزی کرو، نہیں، بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے، بدسلوکی کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ترجمہ سن لیں، پھر اس کا ایک اور پس منظر ذکر کرتا ہوں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے حکم دیا ہے ماں باپ کو، اور ہم نے حکم دیا انسان کو، بِوَالِدَيْهِ، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کریں، اس لیے کہ ماں باپ اس دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے، انسان کے لیے سبب ہے، سمجھے بھائی؟ سبب حقیقی تو اللہ کی ذات ہے، لیکن ذریعہ جو اللہ بناتا ہے وہ ماں باپ کے ذریعے سے انسان آتا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر ماں باپ تیرے اوپر زور ڈالیں، زبردستی کریں، کس بات پر؟ لِتُشْرِكَ، کہ تو کیا کرے؟ شریک ٹھہرائے، بھی میرے ساتھ، ماں ایسے معبودوں کو، ایسی چیزوں کو، لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ جن کے معبود ہونے پر تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور یقیناً اللہ کے سوا کسی کے معبود ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، تو فلا تطعهما، پھر کیا کرنا؟ ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ لیکن آگے آئے گا سورہ لقمان کے اندر، ان کی اطاعت نہیں کرنا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے۔ اور تجھے سوچ لینا چاہیے، سمجھنا چاہیے، الیہ مرجعکم، اگر تو نے ماں باپ کی اطاعت کی اور اللہ کی نافرمانی کی تو تمہیں لوٹ کے ہماری طرف آنا ہے، اور دوسری طرف اگر تمہارے ماں باپ کفر پر ہیں، ان کی اطاعت اس بات میں کرنا تو جائز نہیں ہے، دنیا کے معاملات میں ان کی بات ماننی چاہیے تجھے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہو رہی ہے وہاں ماننے میں حرج نہیں ہے۔ اگر تم نے ماں باپ کے ساتھ پھر بھی بدسلوکی اور بدتمیزی کی، الیہ مرجعکم، تو تجھے لوٹ کے آنا ہے ہماری طرف۔ یہ دونوں باتیں ہیں، ارے نہیں سمجھے بات؟ اگر نافرمان کافر ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو تجھے سوچنا چاہیے، تجھے لوٹ کے ہمارے پاس آنا ہے، ہم نے سزا کا انتظام رکھا ہے۔ اور دوسری جانب اگر ماں باپ کافر ہیں، تو دین پر آ گیا ہے، اور پھر اگر ان کے ساتھ تو بدسلوکی اور بدتمیزی کرتا ہے تو جاننا چاہیے تجھے ہمارے پاس لوٹ کے آنا ہے۔ جب کافر ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی بدتمیزی کی گنجائش نہیں ہے تو پھر مسلمانوں کے ساتھ کیسے جائز ہو سکتی؟ مسلمان ماں باپ کے ساتھ کیسے بدتمیزی جائز ہو سکتی ہے؟ ماں باپ کا دل تڑپائے اولاد، دل دکھائے اولاد، اور باپ کا دل دکھا ہوا اور آنسو ہوں آنکھوں میں، اور وہ جا کے لیٹ جائے، ماں کی آنکھوں میں آنسو ہو بیٹی کی وجہ سے، بیٹی نے بدتمیزی کی، 4 باتیں کہہ دیں، سنا دی، اب ماں یہ گلہ کس کے سامنے کرے؟ شوہر کے سامنے کرتی ہے تو وہاں سے ڈانٹ پڑتی ہے، کسی اور کے سامنے کرنے سے رہی، اندر اندر گھٹے گی۔ تو یہ اولاد اپنی تباہی کا بیج بو رہی ہے، یہ اولاد اپنی بربادی کا بیج بو رہی ہے، یہ کسی صورت میں کامیابی کی طرف نہیں جا رہی۔ الیہ مرجعکم، ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے، پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، فانبئکم، پھر میں تمہیں بتاؤں گا،
بما کنتم تعملون، جو اعمال تم کیا کرتے تھے نا وہ سب میں تمہیں بتاؤں گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اچھا یہاں ایک بات اور ذہن نشین فرمائیے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں اور ان کی والدہ کفر پر تھی، اور یہ ماں کے اکلوتے بیٹے تھے، اور ماں سے ان کو بڑی عقیدت، ماں کو ان سے، بہرحال اللہ اکبر۔ تو مسلمان جب ہوئے، یہ مسلمان ہوئے تو ماں نے بہت کہا یہ غلط ہے، تجھے اس سے واپس پلٹنا چاہیے، آبائی دین کو اختیار کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے تمہیں۔ تو تھوڑے سے پریشان تو ہوئے، ماں سے محبت تو ہے، سمجھو بھائی، بے پناہ محبت تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ کے رسول، ماں یہ کہہ رہی ہے اور وہ مسلمان بھی نہیں ہو رہی ہے، تو اور یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تو واپس نہیں آیا آبائی دین کی طرف تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی، مر جاؤں گی، بھوکی مر جاؤں گی، اور لوگ تجھے کہیں گے ماں کا قاتل ہے، تانا دیں گے تجھے، ساری زندگی تانا ملے گا ماں کا قاتل ہے جی۔ ظاہر ہے ماں تو ماں ہے نا، تو ماں کی تکلیف بیٹے فرما بردار بیٹے سے وہ بھی گوارا نہیں ہو رہی ہے کہ ماں بھوکی رہے اور بھوک سے مر جائے، یہ کیسے برداشت ہو سکتا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرو، لیکن اگر ماں باپ تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو ہرگز ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے اطاعت کرنے میں۔ پھر اس پر کہا اللہ کے رسول، جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گئے اور اپنی ماں سے جا کے کہا، اے اماں جان، آپ کھائیں یا نہ کھائیں، آپ کی 100 جانیں میرے سامنے ایک ایک کر کے نکل جائیں، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، اب میں مسلمان ہو گیا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اس استقامت نے ماں کے دل کو بدل دیا۔ سعد کی استقامت کی وجہ سے ماں نے کہا اچھا مجھے بھی بتاؤ وہ کیا دین ہے جس پر تو اتنا جمع ہوا ہے، ماں کو چھوڑنے کو تیار ہے، ماں سے زیادہ عزیز کیا چیز ہے وہ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ بات سمجھے بھائی؟ تو پھر دین جب سمجھایا، ماں کو بھی سمجھ میں آیا، مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ۔ یہ ہے سعد کی استقامت رضی اللہ تعالی عنہ کی، سمجھے بھائی؟ اللہ اکبر۔ تو یہ بہت بڑا سبق ہے اس میں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اچھے اعمال کیے ان کو ہم داخل کریں گے، لندخلنہم فی الصالحین، نیکوکاروں میں۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ۔ اچھا اب یہاں تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ ہے منافقوں کے لیے۔ ومن الناس، لوگوں میں ایسے بھی ہیں، من یقول آمنا باللہ، جو کیا کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، لیکن فَإِذَا، جب اوذی فی اللہ، اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کو سزائیں دی جاتی ہیں، اذیت، اوذیہ اذیت سے اذیت دی جاتی ہے، جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، وہ لوگوں کی تکلیفوں کو ایسا سمجھ لیتے ہیں جیسا کہ اللہ کا عذاب ہے، جیسا کہ اللہ کا، ارے صبر کرنا چاہیے، تجھے تحمل کرنا چاہیے، اتنا مجبور محض نہیں بننا چاہیے انسان کو۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور اگر اللہ کی مدد آ جائے، اللہ کی مدد آ جائے، اللہ کی تیرے رب کی طرف سے مدد آ جائے تو لَيَقُولُنَّ، کہتے ہیں اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، ہم کیا ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ مال آتا ہے مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب مصائب آتے ہیں کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، ہم تو برداشت نہیں کر سکتے، ہم کنارہ کشی اختیار کریں گے۔ یہ منافق لوگ تھے، یہ منافق لوگ ہیں۔ اولیس اللہ بأعلم بما فی صدور العالمین، کیا نہیں جانتا اللہ پاک جو ان جہان والوں کے دلوں میں، سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے، اللہ نہیں جانتا؟ کہ تم ظاہر میں کہتے ہو کہ ہم ایمان لائے، اے نبی ہم تمہارا ساتھ دے رہے ہیں، اور جب مصائب آتے ہیں تو تم کنارے میں ہو جاتے ہو، اور جب مال آتا ہے تو پھر تم دوڑتے بھاگتے آتے ہو، نہیں جی ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے، ہم بھی تو مسلمان ہیں۔ خوب سمجھ لو، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ پاک ظاہر کرے گا ایمان والوں کو، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ منافقوں کو بھی کیا کرے گا، ظاہر کرے گا۔ یہ آزمائشوں کا، امتحانات کا سلسلہ جو ہوتا ہے کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ اچھے اور برے میں کیا ہو سکے، تمیز ہو سکے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، یہ منافق مشرکین مکہ میں جب انہیں بات یہ کی جاتی، صحابہ یہ کہتے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں
اس لیے ایمان رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایمان نہ رکھا تو اس کے نتیجے میں آخرت میں سخت سزاؤں کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا. وہ عذاب ہم آخرت کے نہیں جھیل سکتے. آج دنیا میں ہم تمہاری طرف سے دی جانے والی تکلیفوں کو جھیل لیں گے, ہم آخرت کے عذاب نہیں جھیل سکتے. جب یہ بات کہتے تو پھر یہ کافر کیا کہتے؟ مشرکین کہتے کوئی بات نہیں, آخرت میں کتنے عذاب ہوں گے ہم جھیل لیں گے تمہاری جانب سے. ہماری بات سن لو, ہم کیا کریں گے؟ ہم جھیل لیں گے تمہارے عذابوں کو. کتنا عذاب تمہارا رب تمہیں کتنے عذاب دے گا؟ کون کون سے عذاب محمد بتلاتے ہیں ذرا بتاؤ. وہ عذاب ہم جھیل لیں گے, ہم اٹھا لیں گے. یہ بےہودہ باتیں کہتے تھے مذاق اڑانے کے لیے. اس پر فرمایا وقال الذین کفروا, اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, للذین آمنوا, ایمان والوں سے کیا کہتے ہیں؟ اتبعوا سبیلنا, ہماری روش پر چلو, ہمارے طریقے پر چلو. جب ہمارے طریقے پر چلو تو پھر کیا ہوگا؟ آخرت کی سزا سے نہ ڈرو. ولنحمل خطایاکم, ہم تمہارے گناہوں کو کیا کر لیں گے؟ اٹھا لیں گے. نحمل حمل سے نا اٹھانا. تو قرآن کہتا ہے وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء, نہیں, ان کے کوئی گناہ نہیں اٹھا سکیں گے, ان کے کوئی گناہ نہیں اٹھا سکیں گے. انہم لکاذبون, یہ کیا کریں گے؟ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ نہیں اٹھائیں گے گناہ. آج تو دعوے کر رہے ہیں اور قیامت میں اپنے گناہ بھی تمہارے اوپر ڈالنے کی یہ کوشش کریں گے, یہ اٹھائیں گے کہاں سے؟ اور مزید وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ, اور یہ کافر لوگ قیامت کے دن اٹھائیں گے اثقالہم, اپنے بوجھوں کو. بوجھوں سے مراد گناہ, اپنے گناہوں کو بولو اٹھائیں گے. وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ, اور اپنے بوجھوں کے ساتھ مزید بھی کچھ بوجھ اٹھائیں گے. نہیں سمجھے؟ جن کا کہہ رہے تھے نہیں, یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں, غلطی تو یہی لگ رہی ہے. اوپر قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کافر ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری روش پر چلو, تمہارے گناہوں کو ہم کیا کر لیں گے؟ اٹھائیں گے. اللہ نے رد فرمایا وما ہم بحاملین, نہیں اٹھا سکیں گے, یہ نہیں اٹھا سکیں گے ان کے گناہ. پھر دوبارہ قرآن کہہ رہا ہے یہ کافر لوگ, یہ گمراہ کرنے والے لوگ, یہ اپنے گناہوں کو اٹھائیں گے اور اپنے گناہوں کے ساتھ کچھ اور گناہ بھی اٹھائیں گے. اب بتاؤ, اصل میں دو بوجھ اٹھائیں گے, لیکن وہ جن بوجھوں کا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اٹھائیں گے تمہارے گناہوں کو, ہم اپنے ذمے لے لیں گے اور تمہیں بری کر دیں گے, ایسا نہیں ہو سکے گا. البتہ دو بوجھ تو اٹھائیں گے. نمبر ایک اپنی نافرمانی کا بوجھ جو خود گناہ کیا. نمبر دو دوسروں کو جو گمراہ کیا وہ بھی در حقیقت اپنا ہی بوجھ ہے. یہ دو بوجھ ہوں گے. اس کو تفسیر کی اصطلاح میں کہتے ہیں ضلال اضلال. ضلال گمراہی کا بوجھ, نمبر دو گمراہ کرنے کا بوجھ. نہیں سمجھے بات؟ ایک آدمی نے کسی کو گناہ پر لگا دیا, ٹھیک ہے جی, گناہ پر لگا دیا. تو اب یہ جس آدمی نے گناہ پر لگایا, یہ گناہ, ایک آدمی خود شراب پیتا ہے مثال کے طور پر, گناہ کر رہا ہے. ایک دوسرے کو بھی اس نے شراب کا عادی بنا دیا, گناہ پر لگا دیا, اور وہ بھی شراب پینے لگا. تو کیا اس کے شراب پینے کا گناہ اس کو ہوگا؟ اس کا گناہ اس کو تو ملے گا ہی ملے گا, لیکن اس کو ڈبل ملے گا, گمراہ کرنے کا گناہ بھی ملے گا. اس نے دوسرے کو گناہ پر تیار کیوں کیا ہے؟ تو یہاں جو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ اپنے بوجھوں کے ساتھ ایک اور بوجھ اٹھائیں گے, وہ یہ بوجھ ہے. ہاں, یہ بونس ہو گیا اضافی, ڈنڈا ملے گا. اور سمجھے بھائی؟ لیکن اس کا معنی نہیں کہ وہ چھوٹ جائے گا. آج دوست کہتے ہیں نا میں کیا کروں, مجھے اس نے کہا تھا جی, میں کیا کرتا, مجھے اس نے کہا تھا. گناہ کی جگہ پر دعوت دی ہے, شادی کی مجلس میں دعوت دی ہے, موسیقی چل رہی ہے, گناہ کی مجلس ہے, وہ بے پردگی ہے جی, کیا کریں؟ ہمیں اس نے بلایا ہے نا, تو بلایا ہے تو پھر جائیں گے. تو یاد رکھو تم اس گناہ کی مجلس میں اگر گئے تو اس گناہ کی مجلس میں جانے کا گناہ آپ کو ہوگا, لیکن اس نے جو گناہ کی دعوت دی ہے اس کا ڈبل گناہ اس کو ہوگا, دوہرا گناہ ہوگا اس کا. یہ ان گناہوں کا تذکرہ ہے. اس لیے اپنی زندگی کا احتساب کر لو کہ ہم نے کبھی کسی کو گناہ کی طرف دعوت تو نہیں دی ہے, ہم نے کسی کو کسی برے ماحول کی طرف جوڑا تو نہیں ہے.
اس لیے من سن سنتن حسنتن فلہ اجرھا واجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شیئا، جس نے کوئی نیک راستہ نکالا اور اس نیک راستے پر دوسرے لوگ بھی چلتے گئے تو فرمایا کہ جتنے بھی چلیں گے ان کا ثواب اس کو ملے گا، لیکن ان کو بھی ملے گا۔ نہیں سمجھے؟ آپ نے کسی کو نماز پر تیار کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا اس کو اپنی نماز کا ثواب ملے گا، لیکن اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ گویا کہ آپ نے اپنی نماز پڑھی اور ایک اس کی نماز بھی آپ کی طرف آ گئی۔ آپ نے 50 لوگوں کو نماز پر تیار کیا، اپنی ایک نماز اور 50 دوسروں کی نمازوں کا ثواب، اور مزے کی بات 50 دوسروں کی نمازوں کا ثواب آپ کو ملے گا، ان کو ملے گا اگر انہوں نے صحیح طرح سے پڑھی ہوگی تو تب ملے گا، آپ کو تو پورا پورا مل جائے گا۔ وَلَا يُنْقَصْ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، اس کے اجر سے اور آپ کے اجر سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی، برابر برابر آپ کو ملے گا۔ یہ اسلام ہے۔ لیکن وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اور جو آدمی کسی کو گناہ پر ابھارتا ہے اور گناہ کا راستہ ایجاد کرتا ہے، خاندان میں چلا دیتا ہے، اس کو دیکھا دیکھی اگلوں نے بھی کیا، اس کو دیکھا دیکھی اگلوں نے بھی کیا، اس کو دیکھا دیکھی اگلوں نے بھی کیا، فرمایا جتنے گناہ ہوتے رہیں گے ان تمام گناہوں کا گناہ اس کو بھی ملے گا جس نے گناہ ایجاد کیا تھا۔ اب اس کو یوں سمجھ لو، آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے جس نے قتل کیا تھا، یہ دنیا کا پہلا قتل تھا، اور فرمایا قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان تمام قتلوں کی سزا اس کو بھی ملے گی، اس لیے کہ اس نے ایک راستہ نکال دیا نا، ایک راستہ نکال دیا۔ تو مت گناہوں کے راستوں کو نکالو بھائی۔ اس لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ویلن تباہ ہے وہ آدمی لمن ماتا جو مر جائے وترکت ذنوبہ اور گناہ اس کے باقی بچ جائے۔ نہیں سمجھے؟ خود تو مر گیا لیکن کیا کر کے گیا ہے؟ گناہ چلا کے گیا ہے، راستے غلط راستوں پر اور لوگوں کو ڈال کے گیا ہے۔ رسم چلی آ رہی ہے، کہاں سے؟ پردادا کی جانب سے چلی آ رہی ہے، پردادا کے زمانے میں ایسا ہوا تھا، بس اس کے بعد سے چلا آ رہا ہے، ہم بھی نہیں چھوڑ رہے اس کو۔ پردادا صاحب تو قبر میں پہنچ گئے، لیکن جس دن وہ نئی رسم ہوگی تو اس کا گناہ ان کو ملے گا۔ اور اگر نیک کام پر ڈال دیا اپنی خاندانوں کو، نسلوں کو، تو جب بھی یہ نسلیں نیک کام کریں گی روزانہ کھاتا قبر میں جاتا رہے گا نیک۔ اپنی زندگی کا احتساب کرو۔ اللہ اکبر۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اور فرمایا وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کو، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ایک اور بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور بتا چکا ہوں گمراہ ہونے کا بوجھ، گمراہ کرنے کا۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت دن ان سے پوچھا جائے گا عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو کچھ وہ کرتے تھے، جو گھڑتے تھے، جو کرتے تھے، سب سوال ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ رکوع اس بات پر سمجھایا گیا اس جہان میں مصائب آئیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی خلاصہ کہ اس جہان میں مصائب آئیں گے ایمان والوں پر۔ کیوں آئیں گے؟ کھرے کھوٹے میں تمیز کرنے کے لیے آزمائشیں آئیں گی، بات سمجھے؟ لیکن جو مسلمانوں کو آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں، پریشانیوں میں ڈالتے ہیں، وہ ہرگز نہ سمجھے کہ ہم اللہ کی سزا سے بچ سکیں گے، ہمیں بھی سزائیں ملیں گی۔ 3 باتیں۔ نمبر 4، ایسا سمجھنا چاہیے جب تمہیں اس دنیا میں مصائب آئے تو اتنے ڈنڈورا نہیں پٹنا چاہیے، ایسا سمجھتے ہو جیسا کہ اللہ کا عذاب ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے آدمی کو کہ خیر کی بات آئے تو ایمان والوں کے ساتھ مل جاؤ اور مصائب آ جائیں تو کنارے میں ہو جاؤ، ایسا نہیں۔ اور نمبر 5، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، البتہ جو کسی دوسرے کو ورغلائے گا، گمراہ کرے گا، اس کو ڈبل سزا دی جائے گی۔ یہ اس پورے رکوع کا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ ذہن میں آ گیا بھائی؟ اب اگلے جو آنے والے 2 رکوع ہیں نا، بہت خوبصورت انداز سے اس سورت کا موضوع کیا ہے؟ اس جہان میں مصائب آئیں گے۔ موضوع یاد رکھیے گا، اس سورت کا موضوع کیا ہے بھائی؟ مصائب آئیں گے۔ اب نوح علیہ السلام کا واقعہ سنایا، دیکھا نوح علیہ السلام پر کتنے مصائب آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا، دیکھو ابراہیم علیہ السلام پر کیسے مصائب آئے۔ لوط علیہ السلام کا واقعہ سنایا، دیکھا ان پر کس طرح سے مصائب آئے۔ تو اس کو کہتے ہیں التذکیر بایام اللہ، کہ قرآن گزشتہ امتوں کی نشانیاں اور گزشتہ امتوں کی تاریخ یاد دلا کر آپ کو سمجھاتا ہے۔ نہیں سمجھے؟
کبھی یہ تذکرے گزشتہ امتوں کے کافروں کو سمجھانے کے لیے آتے ہیں، دیکھو جیسے ان پر عذاب آیا تمہارے اوپر بھی عذاب آئے گا، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تمہارے اوپر بھی کیا ہوگا۔ کس کو سمجھانا مقصود ہے؟ کافروں کو۔ کبھی اہل ایمان کو، دیکھو نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے کتنی مصیبتیں برداشت کی، پھر نوح علیہ السلام کا قصہ آیا، یہ کس کو سمجھانے کے لیے؟ اہل ایمان کو۔ تو میرے پیارو یہ سمجھو قرآن کا انداز، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ تھوڑا سا اس میں توجہ فرمائیں گے، غور فرمائیں گے، یہ بار بار نوح علیہ السلام کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، میں کہتا ہوں ہر جگہ پر اس قصے کا سبب الگ ہوتا ہے، ہر جگہ پر اس قصے کا سبب الگ ہوتا ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے، کیوں؟ اے اہل ایمان تم مصائب سے پریشان نہ ہو۔ نوح علیہ السلام نے بھی تو 950 سال پریشانیاں برداشت کی ہیں، نوح علیہ السلام کا قصہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو پریشانیاں برداشت کی ہیں۔ اب سنو، وَلَقَدْ اچھا پھر دیکھیے گا، جو مقصود ہوتا ہے نا اس قصے کے سنانے کا، الفاظ ایسے ہی لائے جاتے ہیں۔ اور نوح علیہ السلام کے قصے کے سنانے کا مقصد کیا ہے کہ ایک طویل زمانہ نوح علیہ السلام نے کیا آزمائشیں برداشت کی ہیں۔ اب دیکھو الفاظ بھی اسی طرح اشارہ کریں گے، دیکھنا غور کیجئے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور ہم نے بھیجا نوح کو، إِلَىٰ قَوْمِهِ، ان کی قوم کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب لفظ پہ غور کیجئے گا، فَلَبِثَ فِيهِمْ، نوح علیہ السلام اس میں رہے اپنی قوم میں، أَلْفَ سَنَةٍ، کتنے سال؟ 1000 سال، إِلَّا 50، مگر 50 کم، یعنی 950 سال۔ تو فَلَبِثَ فِيهِمْ، یہ قرآن جو یعنی ہائی لائٹ جو بات ہے نا یہاں پر، وہ کیا ہے؟ 950 سال نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے۔ یہاں نوح علیہ السلام کی تبلیغ نہیں ذکر کی، مصائب کا برداشت کرنا ذکر کیا۔ 950 سال مصائب کو جیلا ہے، 950۔ تم تو 100 سال بھی نہیں جیل رہے ہو، تم تو 13 سال مکہ میں پریشانیاں آ گئی تو تم بول بیٹھے 950 سال، نہیں ٹھیک ہے۔ ہاں اب میں نے عرض کیا تھا نا کہ جو موضوع ہوتا ہے الفاظ اسی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو کیا کہا؟ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، نوح علیہ السلام اس میں رہے کتنا؟ 1000 سال، مگر کم 50 سال، ٹھیک ہے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، اب وہی بات ہے، یہاں تذکرہ قوم کا نہیں آیا، اس لیے کہ مقصود نوح علیہ السلام کا وہاں تبلیغ کرنا، طویل زمانہ رہنا مقصد ہے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، پھر ان کو طوفان نے پکڑا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ کیا تھے؟ ظالم تھے۔ بس اشارہ کر دیا، بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اس لیے کہ مقصود یہ بیان کرنا نہیں ہے، مقصود پہلے والی بات ہے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، ان کو طوفان نے پکڑا، اور ساتھ یہ تنبیہ ان کو بھی ہو گئی ہے جو مسلمانوں کو تکلیفوں میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے کہ دیکھو نوح علیہ السلام کے نافرمانوں کو پھر طوفان نے پکڑا، ایسا تمہارے اوپر بھی کچھ نہ کچھ آئے گا ضرور۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اے محمد کے ماننے والوں صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو جیسے نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کو ہم نے نجات دی، فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے ان کو نجات دی، کس کو؟ نوح علیہ السلام کو، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور کشتی والوں کو۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ بات سن کر صحابہ کو سکون ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، 900 سال انہوں نے برداشت کی، تو بھائی چلو ہم بھی برداشت کر لیں گے تھوڑی سی۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ان کو بھی اللہ نے نجات دی بالآخر، تو ہمیں بھی اللہ کیا کرے گا؟ نجات دے گا۔ اس کو کہتے ہیں ایمان صحابہ کا۔ تو پھر اس طرح سے قرآن جب ذکر کرتا ہے تو یوں لگتا تھا کہ جیسے اللہ براہ راست ان سے بات کر رہا ہے۔ یہ قرآن جب سمجھو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک آیت اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے انسان۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے بنایا ہے اس قصے کے، نوح علیہ السلام کے قصے کو، آیتاً، نشانی، کس کے لیے؟ للعالمین، کس کے لیے؟ جہان والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو مقصود کیا قصے کا سنانا؟ مصائب آئیں گے۔ اب پھر ایک اور قصہ سنو، مصائب آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کیسے مصائب برداشت کیے۔ وَإِبْرَاهِيمَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی بھیجا ان کی قوم کی طرف، إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا، اعبدوا اللہ، کیا کرو؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ کرے سمجھ میں آئے، آپ کے دلوں میں دماغوں میں یہ بات اتر جائے۔ دیکھو اوپر نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر نہیں کیا، نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ ذکر کیا
نہیں کیا نا. اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا وہ ذکر کیا. کیوں؟ سوال سمجھے؟ کون کون سوال سمجھا؟ نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو بس اتنا کہا کہ وہ اتنا طویل زمانہ رہے. نوح علیہ السلام نے کیا کہا، قوم نے کیا جواب دیا، نہیں ذکر کیا. ابراہیم علیہ السلام کی بات آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، قوم نے کیا جواب دیا، یہ ذکر کیا. نہیں آج اندازہ نہیں لگے گا. ہے کوئی؟ نہیں. سوال سمجھ میں آیا؟ پہلے بتاؤ سوال کس کے سمجھ میں آیا؟ یا خدایا قوم سوئی ہوئی ہے. سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، میں سوال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جاگ جائیں. نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا اور وہاں صرف مقصود یہ سمجھایا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال وہاں وقت گزارا ہے. دیکھو نا 950 سال انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، اس کے بعد ہم نے ان کو اور ایمان لانے والوں کو نجات دی، اور نہ لانے والوں کو، ستانے والوں کو ہم نے کیا کیا؟ ہلاک کیا. طوفان نے ان کو گھیر لیا. لہٰذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، تم تھوڑی سی تکلیفیں برداشت کرو، بالآخر اللہ تمہیں نجات دے گا اور تمہیں ستانے والوں کو اللہ ہلاک کرے گا. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا. اب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آیا. نوح علیہ السلام کے قصے میں یہ نہیں سنایا کہ نوح علیہ السلام نے قوم کو کیا تبلیغ کی، بس اتنا کہا کہ نوح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا اور انہوں نے 950 سال وہاں وقت گزارا اور ان قوم کو طوفان نے پکڑا اور وہ ہلاک ہو گئے، اور نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ نے نجات دی. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، اذ قال لقومه اعبدوا اللہ، ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور واتقوہ، اس کا ڈر اختیار کرو. شاباش، اب بات آئی ہے. یہ اہل مکہ تھے، بت پرست قوم تھی نا، اور دوسرا اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے. تو کہا دو سنو نا، ابراہیم کیا کہتے تھے تو تم کہاں لگے ہوئے ہو. اب بات سمجھ نہیں آئی؟ ہاں، اس کو کہتے ہیں فہم قرآن. یوں قرآن کو سمجھنا ہے. یہ بات تمہیں ترجمے سے نہیں ہے، 4 بار میں نے سوال دہرایا تو تب جا کے آپ کے دماغوں میں پڑی ہے کہ اچھا یہ سوال ہے، یہ جواب ہے. ہاں، بات یہ آئی کہ یہ قوم کون ہے، یہ کس، اول مخاطب قرآن کی عرب ہے نا، مشرکین عرب ہیں، اور سورت مکی ہے، مکہ والے ہیں، اور مکہ والے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے. تو سمجھایا جا رہا تمہیں پتہ ہے ابراہیم کی دعوت کیا تھی؟ جو ابراہیم کی دعوت تھی محمد رسول اللہ بھی تو وہی دعوت دے رہے ہیں، کوئی نئی بات تو نہیں کر رہے. تو یہاں مقصود دعوت کا بتلانا ہے، پیغام سنانا ہے کہ یہ پیغام ہے. تو گو کہ تو ابراہیم علیہ نوح علیہ السلام کا بھی یہی پیغام تھا، لیکن نوح علیہ السلام یہاں مبعوث نہیں تھے اس لیے، اور ابراہیم علیہ السلام تو یہاں آئے. ابراہیم السلام نے تو بیت اللہ کی بنیاد رکھی، توحید کا مرکز بنایا. تو آج ابراہیم کے پیروکاروں تم کہاں چلے گئے ہو، کس روش پر چل رہے ہو تم؟ سنیے، وَإِبْرَاهِيمَ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اذ قال لقومه اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو. اور جب یہ لفظ آتا ہے اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہمیشہ ذہن نشین رکھیے گا. فرمایا جہاں پر بھی لفظ آتا ہے اعبدوا اللہ، وہاں سے مراد وحد اللہ ہوتا ہے، اللہ کو ایک سمجھو. یہ صرف بندگی نہیں ہے، یہ صرف نماز نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نے رات کو وہاں فہم قرآن کورس میں بتائی تھی 4 باتیں، یاد ہیں؟ 4 باتیں: اللہ کا معبود ہونا، اللہ کا خالق ہونا، اللہ کا متصرف ہونا، اللہ کا مالک ہونا. یہ 4 چیزیں اگر آپ کو سمجھ میں آ جائیں تو آپ شرک سمجھ جائیں گے، شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے. بندگی، معبود صرف زمین و آسمان میں ایک ہی ذات، وہ اللہ کی. خالق صرف ایک ہی ذات، وہ اللہ کی. متصرف، کائنات کا نظام چلانے والا تصرف. آج سورج طلوع کرنا ہے فلاں وقت پر، اتنے بج کر اتنے منٹ پر سورج کو طلوع کرنا ہے، یہ تصرف کا حق صرف اللہ کو ہے. فلاں کو بیٹا دینا ہے، یہ تصرف کا حق صرف اللہ کو ہے. آج بارش برسانی ہے، یہ تصرف کا حق صرف اللہ کو ہے.
آج فلاں کو بیٹی دینی ہے، یہ تصرف کا حق صرف اللہ کو ہے. اگر یہ تصرف اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سمجھو گے تو شرک ہے. نہیں، فلاں کو بھی کچھ نہ کچھ تو یہ بھی کر سکتا ہے نا. نہیں سمجھے بات؟ نہیں، تصرف اللہ ہی کا ہے. جب تصرف اللہ کا ہے تو پھر چوتھی بات بھی سمجھنے کی ہے، مالک بھی اللہ ہی ہے. مالک بھی اللہ ہی ہے، آسمان و زمین کا، ہر شے کا مالک اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. تو جب یہ چار باتیں آپ سمجھے تو ان چاروں کو آپ یہاں پر لگاؤ کہ اعبد اللہ، اللہ کو معبود سمجھو، اللہ کو خالق سمجھو، اللہ کو متصرف سمجھو، اللہ کو مالک سمجھو. واتقوہ، اس کی نافرمانی سے بچو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو تو. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، خبردار، انما بے شک تم لوگوں نے تو تعبدون، تم نے تو بندگی، تم تو کرتے ہو بندگی، معبود مانتے ہو. تسجدون، یہ سارے معنی یہاں پر آئیں گے. تم بندگی کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کے سوا، اوثانن، بتوں کی بندگی کرتے ہو، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہو، ان کو حاجت روا مانتے ہو، ان کو مشکل کشا مانتے ہو، ان کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہو. وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور یہ سب کچھ تم نے گھڑ لیا ہے، جھوٹ بناتے ہو. إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ، خبردار وہ لوگ جن کی تم بندگی کرتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو، جن کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو اللہ کے سوا، یا جن کو تم مالک سمجھتے ہو، خالق سمجھتے ہو، متصرف سمجھتے ہو، لا يملكون لكم رزقا، تم یہ سب کچھ ان کے لیے اس لیے کرتے ہو کہ وہ تمہیں رزق دیں گے. خبردار، وہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہیں، وہ رزق کے مالک نہیں. پھر کیا کریں؟ فابتغوا عند اللہ الرزق، تلاش کرو تم رزق کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. واعبدوہ، اور بولو وہ پہلے والا لفظ لو، وحدوہ، اس کو اکیلا سمجھو، اس کو ذات اور صفات میں اکیلا سمجھو. اور وشکروا لہ، اس کا شکر ادا کرو، یہ اس کا حق ہے شکر. ان الیہ ترجعون، اسی کی طرف. وَإِن تُكَذِّبُوا، اور سن لو اگر تم انکار کرتے ہو، فَقَدْ كَذَّبَ، یہ تسلی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو. اگر تم لوگ انکار کرتے ہو تو سن لو، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلوں نے بھی جھٹلایا. اور جھٹلایا تو جھٹلانے کی سزا کیا ہوتی ہے؟ عذاب آتا ہے. وہ عذاب یہاں پر ذکر نہیں کیا، بس اتنا سمجھو کہ پہلوں نے بھی جھٹلایا اور ان کے بھی بدترین انجام ہوئے. پھر کیا ہوگا؟ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کے ذمے کیا کام ہے؟ صرف پہنچا دینا. رسول کا کام پہنچا دینا ہے، اس نے پہنچا دیا. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ، یہ استدلال ہے، دلیل ہے بعث بعد الموت، مرنے کے بعد پر. اولم یرو، نہیں جانتے، کیف یبدئ اللہ الخلق، کیسے اللہ تبارک تعالیٰ پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثم یعید، جس طرح سے اس نے پہلی بار پیدا کیا دوبارہ بھی کیا کرے گا؟ پیدا کر لے گا. واہ، ان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر کیا ہے؟ آسان ہے. اچھا جی، پیچھے بات آئی تھی نا جھٹلانے والوں کی، قل سیروا فی الارض، چلو زمین میں پھرو، زمین میں پھرو، چلو سیر و سیاحت کرو، تفریح کرو. پکنک منانے جاتے ہیں نا دوست، ٹھیک ہے جی، پکنک منانے جب دوست جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جو کام اپنے گھر میں برا سمجھتے ہیں وہ پکنک میں جائز سمجھتے ہیں. تو آئے ہیں نا، آج تو آئے پکنک کے لیے، اس میں گانا بھی چلے گا، موسیقی چلے گی، اس میں ڈانس بھی چلے گا، اس میں نمازیں بھی ضائع ہوں گی. کیوں آئے؟ جو پکنک کے لیے، یہی فحاشی اور یعنی کرنے تو آئے ہیں، یہ تباہی کرنے تو آئے ہیں. یہ کتنا بڑا ظلم ہے بھائی، کتنا بڑا ظلم ہے، سمجھے بھائی؟ تو جاؤ سیر و سیاحت کرو، لیکن اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے. نماز تمہاری نہیں چھوٹنی چاہیے، گناہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے فرمایا قل سیروا فی الارض، جاؤ زمین میں سیر کرو. فانظروا، دیکھو تو صحیح، کیف بدأ الخلق، کیسے اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا. ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، کیسے اللہ دوبارہ اٹھائے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پر ہر شے، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. یعذب من یشاء، جسے چاہے گا عذاب دے گا. ویرحم من یشاء، اور جس پر چاہے گا رحم کرے گا. وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور تمہیں قلب کرنا ہے اسی کی طرف، قلب پلٹنا، تمہیں اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. جیسے ترجعون ہے نا، اسی طرح سے تقلبون. اچھا بھائی،
ہم اس دنیا میں مستیاں کریں دبا کے، سن لو وما انتم بمعجزین فی الارض، تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے ہو، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کی جانب سے کوئی مددگار اور کوئی ولی اور مددگار۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور سن لو وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی ملاقات کا، یعنی آخرت کے انکاری ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کیا، ولقائہ اور اس کی ملاقات کا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ مایوس ہو گئے میری رحمت سے، اور واولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب۔ بات سمجھ میں آگے بھائی؟ اب اگر تھوڑا سا آپ غور فرمائیں نا تو وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ہو گئی بات؟ اور وَإِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ جو پچھلی آیت نمبر 16 اور آیت نمبر 17 یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی تقریر ہے، اور یا بعض نے کہا کہ صرف 16 نمبر آیت جو ہے نا، صرف اتنا جملہ کہ اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون، یہ ابراہیم علیہ السلام کی تقریر ختم ہو گئی۔ اب قرآن اہل مکہ کو خطاب کر کے کہا رہا ہے، اے اہل مکہ انما تعبدون، ابراہیم نے تو حکم دیا تھا کہ صرف اللہ کی بندگی کرو، لیکن اے اہل مکہ تعبدون، تم بندگی کرتے ہو اللہ کے سوا اوروں کی، اور تم نے گھڑ رکھا ہے، اور جن کی تم بندگی کرتے ہو وہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہیں، تمہیں اللہ کی بندگی کرنی چاہیے۔ اور سنو، اگر تم نے جھٹلایا تو تم سے پہلے بھی قومیں جھٹلا چکی ہیں، رسول کے ذمے پہنچا دینا ہے۔ اور تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح سے، جو اللہ پہلی بار پیدا کرتا ہے دوبارہ بھی پیدا کرے گا، جاؤ زمین میں پھرو اور دیکھو اللہ نے کیسے مخلوق کو بنایا، جیسے چاہے گا عذاب دے گا، جیسے چاہے گا رحم کرے گا، اور تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے ہو۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد فما کان جواب قومہ، اب اس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی تقریر کے ساتھ ہے۔ پیچھے جو پہلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی تقریر تھی نا، کیا تقریر کی تھی؟ اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی بندگی کرو، واتقوہ اور اس سے ڈرو، اور تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو تو۔ اب قوم نے کیا جواب دیا؟ بیچ میں بات کس کے لیے تھی؟ اہل مکہ کے لیے، کہ دیکھو نا ابراہیم نے یہ بات کی اور تم آج کس دین پر ہو۔ اب واپس قوم نے ابراہیم کو کیا جواب دیا؟ تو اب بات وہ یاد ہے، سورت کا مقصود کیا ہے؟ مصائب آئیں گے، تو دیکھو ابراہیم پر کیسے مصائب آئے۔ فما کان جواب قومہ، اور قوم کا جواب نہیں تھا مگر یہی تھا، الا ان قالوا، یہ کہ اقتلوہ، ابراہیم کو قتل کر دو، او حرقوہ، یا کیا کر دو؟ آگ میں جلا دو۔ تو جانتے ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کیسے مصائب آئے ابراہیم پر؟ فانجاہ اللہ من النار، تو اللہ نے نجات دی ابراہیم کو کس سے؟ آگ سے۔ اے اہل مکہ، اے مسلمانوں، محمد رسول اللہ کے ماننے والوں، آج اگر مکہ میں آپ کو تکلیفوں سے ہمکنار ہونا پڑ رہا ہے تو انتظار کرو، اللہ تمہیں بھی نجات دے گا جیسے ابراہیم کو نجات دی۔ یاد آ گئی بات؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ نہیں سمجھے؟ ارے نہیں سمجھے، صرف ایمان نہیں ہے، اس میں نشانیاں ہیں کہ اللہ نے ابراہیم کو نجات دے دی۔ یہ یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ جس طرح سے مالک نے ابراہیم کو نجات دی، ہمیں یقین ہے کہ ہمیں بھی کیا کرے گا۔ ہاں، تو ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون کا ترجمہ میں نے کیا کیا؟ جو یقین رکھتے ہیں۔ ارے میرے پیارو، جس کا آخرت پر یقین ہوتا ہے تو وہ مصائب برداشت کر لیا کرتا ہے، کوئی بات نہیں۔ ہاں جی، یقین کی بات ہے نا۔ سيجعل الله بعد عسر يسرا لينفق ذو سعة من سعته، کیا کہا؟ لينفق ذو سعة من سعته، کہ صاحب مال آدمی اپنی وسعت کے مطابق اپنی بیوی پر خرچ کرے۔ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ، اور جس کا رزق تنگ ہو جائے وہ اتنا خرچ کرے جتنا اللہ نے اسے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے اتنا ہی مکلف کیا جتنی اس کی طاقت ہے۔ اب اگلا جملہ سنیے، سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب ان قریب ان قریب یقین ہے کہ اللہ اس عسر تنگی کے بعد آسانی لائے گا۔ ہائے کاش اس بیوی کو یہ ایمان آ جائے، اس شوہر کو یہ ایمان آ جائے کہ آج تنگی ہے، اس تنگی کے بعد اللہ وسعت لائے گا۔ یہ یقین رکھو۔
اگر یہ یقین آ جائے تو پھر یہ گھر میں ڈنڈورے ختم ہو جائے نا، پھر شور شرابہ ہی ختم ہو جائے، بات سمجھیں، پھر جھگڑے ہی ختم ہو جائیں۔ تنگ دستی پر بھی جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کماتا نہیں ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، وہ خون پسینہ ایک کر کے لاتا ہے، جو بھی محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے، حلال لے کے آیا ہے لیکن تھوڑا لے کے آیا ہے، فلاں کے تو بنگلے بن گئے، تو نے کیا کیا؟ سخت تانے ہیں، یہ سخت تانے ماں بہن کی طرف سے شوہر کو، بدترین تانے، دل کو چیر دینے والے تانے۔ اس کو نہ مجبور کرو حرام کمانے پر، نہ مجبور کرو اسے حرام کمانے پر۔ جب تم تنگ کرو گے بچوں کو بلبلاتا دیکھے گا، شور شرابہ کرتا دیکھے گا، بالآخر وہ حرام میں ہاتھ ڈالنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اور اگر گھر میں آیا تنگ دستی ہے، بیوی بھی صبر کر کے بیٹھی ہے، بیٹے بھی بیٹیاں بھی صبر کر کے بیٹھے، کوئی بات نہیں ابا ایک ٹائم کا کھا لیں گے، 2 ٹائم نہیں کھائیں گے نا، کیا بات ہے، آپ مشقت نہ کریں، باپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، وہ حرام کی طرف نہیں جائے گا۔ اللہ تیرا شکر ہے حلال کی روزی ہے لیکن تھوڑی ہے، کوئی بات نہیں، ایک وقت نہیں کھایا۔ اگر گھر میں یہ چرچے ہوں، یہ تذکرے ہوں، کوئی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 وقت میں فاقے برداشت کیے، ہم بھی برداشت کر لیں گے، کوئی بات نہیں۔ تو آج ان باتوں کو اپنے گھر میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اس مہنگائی کے دور میں ان باتوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ باتیں نہیں زندہ ہوں گی تو ہر آدمی ظالم اور جابر بننا شروع کر دے گا، جہاں سے اس کا ہاتھ پہنچے گا وہ ہاتھ مارے گا، دوسرے کا پیٹ کاٹے گا، اپنا پیٹ پالے گا، وہ اس کا کاٹے گا، وہ اس کا کاٹے گا، وہ اس کا سارا معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اس مہنگائی کے دور میں روک تھام کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے گھر کی سوچ بدلو، بچوں کی سوچوں کو بدلو۔ آپ نے خود تو کیا ہے جی، مول صاحب کی تقریر روزانہ جا کے سنتے ہو، توکل کا درس، توکل کی باتیں، آخرت کا گھر، آخرت کی باتیں، دنیا حقیر ہے، دنیا ذلیل ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، نہیں پیسہ لگانا چاہیے۔ گھر کا ماحول آپ نے یہ نہیں بنایا، تیرا توکل ہے، بیوی کا کوئی توکل نہیں ہے، بیٹے کا کوئی توکل نہیں ہے، بیٹے باپ کو گالیاں دیں گے، بیوی گالیاں دے گی شوہر کو، برا بھلا کہے گی، یہ سارا توکل اپنے پاس رکھ، اسلام سے بدزن ہو جائے گی، دین سے بدزن ہو جائے گی اگر آپ نے گھر میں اپنا ماحول نہ بدلا تو۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، ہر آدمی یہ سمجھ لے میں دین پر قائم رہ سکتا ہوں جب میرے گھر کا ماحول دینی ہوگا تو، ورنہ پھر بہت 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 پہاڑوں جیسے ایمان کی ضرورت ہے کہ صحابی ایمان لے آیا، سارا کا سارا گھرانہ خلاف ہے، فاقے بھی آگے، تنگ دستی بھی آگے، جسم سے کپڑے بھی اتار لیے، باپ نے چچا نے کپڑے تک اتار لیے، ٹاٹ لپیٹ کر رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اس کو کہتے ہیں پھر ایمان۔ یا تو پھر یہ والا ایمان لے کر آؤ، یا پھر اپنے گھر کا ماحول بدلو۔ تو اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جس طرح سے آپ لوگوں کی ضرورت ہے، خواتین کی ضرورت ہے، ان کو بھی دین کی بات سننے کی ضرورت ہے، بچوں کو ضرورت ہے دین کی بات سننے کی۔ تو اس قسم کی جتنی بھی ہماری تقریبیں ہیں، جس قسم کے ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، ان تمام پروگراموں میں ہر طبقے کے لیے، میں جوانوں کے لیے الگ رکھتا ہوں، بچوں کے لیے الگ رکھتا ہوں، جوانوں کے لیے الگ رکھتا ہوں، ماں بہنوں کے لیے الگ کر رکھتا ہوں۔ ایک ہفتے میں ایک دن کے لیے اپنے بیٹوں کو تیار کر کے نہیں بھیجتی ہو تو گھر کا ماحول کیسے بدلے گا؟ شوہروں کو نہ بھیجیں، کیسے بدلے گا گھر کا ماحول؟ تو اس لیے خود دین پر رہنے کے لیے پورے گھر کا ماحول بدلنا بہرحال ضروری ہے۔ چلے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ، اب بات آئی ابراہیم علیہ السلام کی تقریر۔ وقال، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، تم نے بنا رکھا ہے اللہ کے سوا اوروں کو معبود، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیوں؟ اپنی قرابت داریوں کو قائم کرنے کے لیے۔ ارے بھائی، یہ ہمارے آباء و اجداد کا دین چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اب اگر ہم اس دین کو چھوڑیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی۔ تو رشتہ داریاں، یہ رسم ہمارے دادا کی طرف سے چلی آ رہی ہے، یہ پردادا کی طرف سے چلی آ رہی ہے کہ ہمارے یہاں شادی کا سیٹ اپ ایسے ہوتا ہے، نہیں سمجھے؟ ہمارے یہاں مکس گیدرنگ ہوتی ہے، اور اگر ہم اس کو ہٹائیں گے تو کیا ہوگا؟ رشتہ داریاں کٹ جائیں گی۔ تو کہا کیا اللہ کے علاوہ دوسروں کو تم معبود بناتے ہو مودۃ بینکم، باہمی محبتوں کو برقرار رکھنے کے لیے؟
اور یاد رکھو آج تم باہمی محبتوں کو برقرار رکھنے کے لیے کہ یہ ناراض نہ ہو جائے، یہ ناراض نہ ہو جائے، سن لو ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن تم میں سے بعض کا انکار کریں گے، ویلعن بعضکم بعضا، اور بعض ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ جن کو تم نے گناہ کی مجلس میں دعوت دی تھی اور ان کو راضی کرنے کے لیے آپ نے گناہ کیا تھا، کروایا تھا، وہ اس دن تمہارے اوپر لعنت کریں گے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ وما واؤکم النار، اور دونوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ وما لکم من ناصرین، اور کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ فآمن لہ لوط، حضرت لوط علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی بات پر لبیک کہا۔ فآمن لہ لوط، قوم نے تو نہ مانا، لیکن کس نے مانا؟ حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ آبائی علاقہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، موصل جگہ کا نام تھا، عراق کے اندر بابل میں، جہاں نمرود نے آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تھا، یہ وہ جگہ تھی۔ اور بالآخر ابراہیم علیہ السلام کو اپنا آبائی علاقہ چھوڑنا پڑا اور یہاں سے شام کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ تو ہجرت کی جب شام کو، تو حضرت لوط بھی ساتھ تھے، اور شام کو جب ہجرت کی تو شام میں رک گئے، اور پھر قریب میں آگے سدوم عامورہ کی جو بستیاں تھیں، اور وہاں حضرت لوط علیہ السلام مبعوث ہوئے، ان کو اللہ کی طرف سے نبی بنا کر ادھر بھیجا گیا، سمجھے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام شام میں رہے، اور پھر شام سے ابراہیم علیہ السلام مصر، اور پھر مصر سے وادی غیر ذی زرع بیت اللہ کی طرف تشریف لائے، اور وہاں اپنی بیوی حضرت ہاجر کو وہاں چھوڑا، اسماعیل کو وہاں چھوڑا، اور واپس پھر شام چلے گئے تھے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کہلاتے ہیں۔ تو ابو الانبیاء ہونے کی حیثیت سے ابراہیم علیہ السلام کا تمام انبیاء کے مساکن سے تعلق ہے، یعنی نبی کہاں آئے؟ ارض شام میں، یہاں کا ابراہیم علیہ السلام کا اس جگہ سے بھی تعلق رہا۔ اور کہاں آئے؟ مصر میں، موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا تعلق وہاں پر بھی رہا۔ اور کہاں آئے؟ ادھر مکہ مکرمہ کی طرف، اس کے قرب و جوار میں ابراہیم علیہ السلام کا تعلق وہاں پر بھی رہا۔ اس لیے کہ ابو الانبیاء ہے نا، تو باپ اپنی اولادوں کی سب جگہوں پر کیا کرتا ہے؟ جایا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، وقال انی مہاجر الی ربی، اور ابراہیم السلام نے کہا میں ہجرت کر رہا ہوں اپنے رب کی طرف، میں اپنا خاندان چھوڑ رہا ہوں۔ انہ هو العزیز الحکیم، وہ غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ ووهبنا له اسحاق و یعقوب، اور ہم نے اب اس انعام میں ہجرت کی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وطن چھوڑا، خاندان چھوڑا۔ دیکھو خاندان چھوڑنے پر اللہ نے کیا انعام عطا فرمایا۔ یہ پتہ چلا کہ جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی ہجرت کرتا ہے، خاندان چھوڑتا ہے، اللہ اس کو نیا خاندان عطا کرتا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، اور ہم نے ہجرت کے بعد ان کو اسحاق بیٹا دیا اور یعقوب دیا پوتا، اسحاق علیہ السلام کا بیٹا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اور دوسرا انعام ہم نے یہ دیا، ہم نے کر دیا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کو سلسلہ جاری کر دیا، والکتاب، اور آسمانی کتابوں کو، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کا اجر دنیا میں دے دیا۔ کیا بولو؟ نہیں، اور آج جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا، ابراہیم السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ اجر ہے قیامت۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ قیامت تک میرا نام روشن کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام قیامت تک روشن رہے گا۔ دنیا کا ہر مذہب ابراہیم السلام کا نام، یہودی بھی نام لیتے ہیں، نصرانی بھی نام لیتے ہیں، مشرکین عرب بھی نام لیتے ہیں، اور اسلام میں تو ہے ہی، یہ ہے مراد۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں ہوں گے البتہ بڑے مقرب اور نیکوکاروں میں سے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، بات یاد ہے نا، سورت کا موضوع مصائب آئیں گے، دیکھو وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ لوط علیہ السلام نے جب سدوم کی بستیوں میں پہنچے، وہاں پر قوم ایک بدترین برائی میں مبتلا ہو گئی، اور قوم سے کہا انکم لتاتون الفاحشہ، تم بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو، ما سبقکم بها من احد من العالمین، نہیں سبقت کی تم سے پہلے کسی نے جہان والوں میں سے، یعنی کسی نے اس بے حیائی کا ارتکاب نہیں کیا کہ آج مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے اپنی خواہش کو، ضرورت کو پورا کرتی ہیں۔ انکم لتاتون الرجال، کیا تم آتے ہو ضرورت کو پورا کرتے ہو، الرجال کس سے؟ مردوں کے ساتھ، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم راستوں کو کاٹ دیتے ہو۔ یہاں دو معنی ہیں، تقطعون السبیل، تم کیا کرتے ہو؟ راستوں کو
کاٹتے ہو؟ ایک تو ڈاکہ زن تھے، راستے میں ڈاکے ڈالتے تھے، جب پتہ چل جائے کہ ادھر سے ڈاکو آگے بیٹھا ہوا ہے تو کوئی جائے گا، تو راستہ کاٹ دیا انہوں نے۔ اور ایک معنی یہ ہے اپنی شہوت کو مردوں سے پورا کرتے تھے تو نسل انسانی کے راستے کاٹتے تھے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اولاد کا تعلق تو بیوی کے ساتھ ہے، عورت کے ساتھ۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم بے حیائیوں کے مرتکب ہوتے تھے، فی نادیکم، اپنی مجلسوں میں، المنکر، برائیوں کو۔ فما کان، جب یہ ساری باتیں لوط علیہ السلام نے سمجھائی تو قوم کیا کہنے لگی؟ تو پتہ چلا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں مصائب آئیں گے۔ فما کان جواب قومہ، قوم کا جواب یہ تھا، الا ان قالوا، یہ تھا، ائتنا بعذاب اللہ، لے آ اللہ کا عذاب اے لوط، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچ بولتا ہے کہ عذاب آئے گا تو لے آ۔ ارے بات سمجھے؟ اور یہی بات مکہ والے بھی کہہ رہے تھے۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، کہا اے میرے رب انصرنی، میری مدد فرما مفسدوں پر۔ یہ کس نے کہا؟ لوط علیہ السلام نے۔ ولما جاءت رسل، اب وہی عذاب کا تذکرہ پھر آیا۔ کیسے آیا عذاب اور کیسے لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو نجات ملی؟ تو نجات کا تذکرہ آئے گا، ان کی تباہی کا تذکرہ آئے گا۔ تو اے مکہ و مسلمانوں، تمہارے اوپر آج مصائب ہیں تو مصائب برداشت کرو، بالآخر اللہ نجات دے گا، جیسے لوط علیہ السلام کے ماننے والوں کو نجات ملی ہے اور نہ ماننے والے تباہ ہوئے، اسی طرح سے اللہ پاک یہاں پر بھی کرے گا۔ ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا، اور وہ واقعہ سنو، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ہمارے رسل سے مراد ملائکہ آئے، بالبشرا، کیا لے کے آئے؟ خوشخبری لے کے آئے۔ وہ ملائکہ جو لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے تھے، وہ ان کے دو مقاصد تھے۔ ایک ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینی تھی، خوشخبری اسحاق علیہ السلام کی کہ اللہ آپ کو بیٹا اسحاق دے گا اور اسحاق کے بعد اللہ یعقوب بھی عطا کرے گا، یہ خوشخبریاں تھیں، اور ساتھ ساتھ عذاب بھی لے کے آئے۔ تو چونکہ جہاں قرآن لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب کا تذکرہ کرتا ہے تو کہیں کہیں پہلے وہ ابراہیم علیہ السلام کی بشارت بھی آ جاتی ہے، تو یہاں پر بشارت بھی ہے۔ قالو، کہنے لگے وہ فرشتے، انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، ہم اس بستی کو تباہ کرنے والے ہیں۔ کون سی بستی کو؟ صدوم کو، لوط علیہ السلام کی۔ ان اہلہا، کیوں؟ ان اہلہا کانوا ظالمین، اس لیے کہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیا معنی؟ بولو، کیا ٹائم ہو گیا بھائی؟ پورا کرنا ہے، پورا کرنا، جلدی بولو جلدی بولو۔ ظالم ہے، ظالم کا مطلب کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، جو چیز جس جگہ کی ہو اس کو ہٹا کر کسی اور جگہ میں استعمال کرنا ظلم ہے۔ لہذا شرک کرنے والا یہ پیشانی اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے نا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر جھکے گی تو یہ ظلم، اس کا حق وہاں جھکانے کا تھا، سمجھے بھائی؟ تو جنسی تسکین کا حق نکاح کا راستہ تھا، اس کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر جائے گا تو یہ کیا ہے؟ ظالم۔ بات سمجھے سمجھے؟ یہ ہے۔ قال ان فیہا، ابراہیم علیہ السلام بول پڑے، ان فیہا لوطا، لوط بھی تو وہاں ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ قالو، تو وہی بات ہے نا کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیں گے۔ دیکھو الفاظ اسی طرف آ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، نجات تمہاری آنے والی ہے، تم غم نہیں کرو۔ قالو، تو کہا فرشتوں نے، نحن اعلم من فیہا، ہاں ہم جانتے ہیں جو وہاں رہتے ہیں، لننجینہ، ہم ضرور نجات دیں گے لوط علیہ السلام کو، واہلہ، اور ان کے ماننے والوں کو، الا امرأتہ، مگر ان کی بیوی کو نجات نہیں مل سکے گی، اس لیے کہ وہ کافرہ تھی، بیوی کو نجات نہیں مل سکے گی اس لیے کہ کافرہ تھی۔ لہذا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والوں، تمہیں یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ایمان نہیں لائے اور ادھر تو لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی، تو اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ اللہ جیسے چاہے گا ہدایت دے گا۔ کانت من الغابرین، وہ تھی غابرین میں سے، غابرین پیچھے رہنے والوں میں سے، یعنی عذاب۔ ولما، پھر وہاں سے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ مکالمہ ختم ہوا، اور اس کی بڑی تفصیل آ چکی ہے پیچھے سورہ ہود میں۔ ولما ان جاءت رسول اللہ، یہ فرشتے آئے کہاں؟ یہ ہمارے فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے پاس۔ سی ابہم، لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر غمزدہ ہو گئے، غمزدہ ہو گئے، وضاق بہم ذرعا، سینہ تنگ ہونے لگا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اچانک جس وقت آپ نہ چاہیں کسی آدمی کا آنا اور کوئی آدمی آ جائے، اب اکرام کرنا بھی ضروری ہے، نہیں سمجھے؟ ویلکم کہنا بھی ضروری ہے، وقت بھی میرے پاس نہیں ہے اور حالات بھی ایسے نہیں ہیں، تو آدمی کشمکش میں ہوتا ہے۔ اگر اس کو میں کہتا ہوں جاؤ، بدنامی ہے، مہمان آیا ہے گھر میں،
बैठाऊं तो हालात ऐसे नहीं हैं, इधर अंदर लड़ाई चल रही है, नहीं समझे, बीवी के साथ लड़ाई चल रही है, तो ऐसा ना हो कि जनाब मैं पानी के लिए जाऊं तो वो अंदर से चीख जाए, तो फिर तो उस वक्त में कशमकश में हो जाता है आदमी। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम परेशान हुए। एक तो कौम की ये बदतमीज़ी और बदफेली वाली हरकत पता थी, और पता था कि ये जो आए हैं अजाब लेकर आए हैं, नहीं पता था कि ये फरिश्ते ना खूबसूरत जवानों की शक्ल में थे, और ये जब यहाँ से निकलेंगे तो जिस रास्ते से जाएंगे तो कौम पीछे पड़ जाएगी इनकी, और अगर पता चल गया इनको कि मेरे घर में आए तो ये मेरे घर में हल्ला बोल देंगे सारे। इसलिए कि बीवी शिकायत कर देती थी, बता देती थी कि आए हैं, मेहमान आए हुए हैं आज घर में, बड़े खूबसूरत आए हुए हैं। तो ये बात हुई, लूत अलैहिस्सलाम सी अबिहिम, गमज़दा हुए, वदाक़ बिहिम ज़रअ, दिल बड़ा तंग होने लगा। वक़ालू, फरिश्ते ने महसूस कर लिया कि लूत अलैहिस्सलाम परेशान है, और परेशान इसलिए कि फरिश्तों को तो पता था कि हम अजाब इसलिए लेके आ रहे हैं कि ये इस जुर्म की मुर्तकिब है कौम। क़ालू ला तख़फ़ वला तहज़न, कहने लगे आप खौफ ना कीजिए, वला तहज़न, गम भी ना कीजिए, आप खौफ ना कीजिए यानी आप अपना खौफ ना कीजिए, वला तहज़न, और हमारा भी गम ना कीजिए, इन्ना मुनज्जूका, हम आपको नजात देंगे, और आपके अहल ईमान वालों को भी, इल्ला इम्रअतका, मगर आपकी बीवी को नहीं दे रहे। इम्रअतक, आपकी, बोलो, बीवी। कुरान बीवी के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करता है? इम्रअ, ज़ौजा, नहीं समझे, साहिबा। ये अजीब एजाज है कुरान का। इम्रअतक, ठीक है ना, जहां बिल्कुल मिजाज नहीं मिलता वहां कुरान इम्रअतक कहता है। नहीं समझे बात, मिजाज नहीं मिल रहा ना, तो मर्द भी कहते हैं मेरे घर में एक औरत है, नहीं समझे, नहीं कहेगा दुल्हन है, एक औरत है, तो वहां कुरान इम्रातक। इम्रातो फिरौन, फिरौन की बीवी आसिया, इसलिए कि वो ईमान पर है, वो जालिम, वो तो कुफर पर है ना, फिरौन कुफर पर है और बीवी ईमान है, मिजाज नहीं मिल रहा, मजहब नहीं मिल रहा, तो इमरा का। इमरातुल अजीज, अजीज मिस्र की बीबी इमरा, इसलिए कि अजीज मिस्र खुद अच्छा आदमी था, नेक आदमी था, बे ये बदचलन थी, उसको इमरा का, समझे भाई। और ज़ौज, जहां मोहब्बत होती है, दोनों का जोड़ होता है, उसको कहते हैं ज़ौजा, उसको कहते हैं ज़ौज। ज़ौज जोड़ने को कहते हैं, दोनों जोड़ के जिंदगी गुजार रहे हो। आसा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्न अन युब्दिलहु अज़वाजन खैरम मिनकुन्न मुस्लिमातिन मुअमिनातिन मुअमिनातिन क़ानितातिन ताइबातिन आबिदातिन साइहातिन सय्यिबातिन व अबकारा। ए नबी, आपकी बीवियाँ नेक साले हैं, परहेज़गारा हैं, बहुत बुलंद मकाम पर हैं, लेकिन इतनी बात आप ज़रूर कह दीजिए कि अगर ये आपको तंग करेंगी तो अल्लाह तबारक व तआला इनको हटाकर इनकी जगह आपके लिए और औरतों का इंतज़ाम करे। वहाँ अज़वाज का क्या कहा? अज़वाज का, यह है कुरान। अल्लाह अकबर। और जहाँ कोई भी आपस में मुनासबत नहीं होगी, कोई भी मुनासबत नहीं होगी, वहां कुरान साहिबा कहता है। बदीउस समावाति वल अर्द अन्ना यकूनु लहु वलदन वलम तकुल लहु साहिबा। अल्लाह आसमानों और ज़मीनों को पैदा करने वाला है, उसके लिए कोई औलाद नहीं है। वलम तकुल लहु साहिबा, उसके लिए साहिबा नहीं है। अल्लाह के लिए साहिबा का कोई तसव्वुर नहीं हो सकता, तो वहां बीवी का लफ्ज नहीं कहा, साहिबा कहा। और इसको इधर से आप समझो, बहुत खूबसूरत समझ में आ जाएगी। सूरह अबस के आखिर में यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। क़यामत का दिन आदमी भागेगा, यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी, अपने भाई से, अपनी माँ से, औलाद से, व साहिबतिही, किससे? बीवी से। वहाँ सारी मोहब्बतें ख़त्म हो जाएंगी, बस कोई मुनासबत नहीं रहेगी। ये बीवी, अरे कौन हो, मैं तो जानता ही नहीं हूँ, तो कहेगी मुझे नेकी दे दे, 60 साल कौन हो, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। ये है हाल। इसलिए कुरान ऐसे उसलूब लेके आता है, साहिबा, इमरा, ज़ौजा। कुछ पल्ले पड़ रहा है या ऊपर कैसे जा रहा है पता नहीं है। ज़ौक़ रखो, ज़ौक़ रखो, समझे ना, ये ज़ौक़ रखो। ये लज्जतें,
یہ دنیا کے اچھے اچھے کھانوں میں نہیں ہیں جو قرآن سے موتی نکلتے ہیں اور اس سے جو لذت آتی ہے. ہمیں تو آتی ہے، پتہ نہیں آپ کو آتی ہے نہیں آتی. شاباش شاباش، استقامت سے لگے ہوئے ہیں ماشاء اللہ، لگے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ عزتوں سے نوازے. تو بھائی یہ ساری تفنن میں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ ایک آپ کا دل بھی لگا رہے، اور ایک نئی نئی بات آتی ہے تو اس میں ذرا دلچسپی بھی رہتی ہے. سوتے ہوئے جاگتے رہتے ہیں ورنہ اونگتے رہتے ہیں. اس لیے کہ گزشتہ رات شب اتوار ہوتی ہے نا، تو ساری رات دیر تک جاگتے ہیں. کوئی بات نہیں، کل اتوار ہے، ٹھیک ہے. پھر 11 بجے مول صاحب بلا لیتے ہیں، آہستہ آہستہ اونگتے اونگتے آ ہی جاتے ہیں بالآخر. پھر 4 بار سوچتے ہیں جائیں نہ جائیں، جائیں نہ جائیں، کیا کریں، جائیں نہ جائیں، جائیں نہ جائیں. بالآخر کبھی شیطان غالب آ جاتا ہے، کبھی یہ اس پر غالب آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے آ جایا کرو بھائی، آ جایا کرو. یہ مجلسیں زندگی کی بہترین مجلسیں، یہ کتنی خوبصورت مجلسیں. اے قرآن کو سمجھو، قرآن کو سمجھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. چلو پورا کرتے ہیں، بس آگے صرف ترجمہ ہی ہے. انا منزلون علی اہل هذه القریہ، بے شک ہم نازل کریں گے اس بستی پر رجزن عذاب آسمان سے بسبب ان کے فسق اور فجور کے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور یقیناً ہم نے چھوڑ دیا ان میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ آج بھی وہ جزیرہ موجود ہے جہاں دنیا کا کوئی جانور نہیں رہ سکتا زندہ. ایسا تعفن اور بدبو، اللہ نے زمین کو نیچے سے اٹھایا، اوپر لے جا کر پٹخ کے نیچے مار دیا اور وہ سطح زمین سے نیچے. تو یہ نشانی ہم نے بنائی ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے بھی کہا اے ہے میری قوم اللہ کی بندگی. وَحِدُوهُ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کی امید رکھو. وَلَا تَعْصَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ مچاؤ. فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے بھی جھٹلایا قوم نے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو ایک زلزلے نے پکڑا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں ہو گئے اوندے منہ. وَعَادًا وَثَمُودَ، اور قوم عاد کی تباہی کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو. وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، ہائے 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 کیا انداز ہے قرآن کا. عادًا وثمود وقد تبین لکم، اور اے مکہ والو تمہارے سامنے واضح ہو چکے ہیں من مساکنہم، ان کے کھنڈرات. میں نے عرض کیا تھا آپ کو، یہ جب سفر کرتے تھے نا شام کو اور یمن کو، تو یہ راستے میں بستیاں پڑتی تھی. قوم عاد اور قوم سمود کی بستیاں پڑتی تھی. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطانوں نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور شیطان نے ان کو روک دیا راستے سے. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، تھے بڑے ہوشیار لوگ، دنیا کے معاملے میں بڑے ہوشیار تھے. مستبصرین، آج ہم بھی دنیا کے معاملے میں بڑے ہوشیار ہیں. یہ کیا ہے؟ 1 روپے کا نقصان نہیں چاہتا دنیا کا، 10 روپے کا نقصان نہیں چاہتا. صبح فجر کی نماز رہ گئی، کوئی بات نہیں بیٹا پڑھ لینا، قضا کر لینا. زور ہو گئی، بیٹا پڑھی ہے؟ نہیں جی امی ابھی تک تو نہیں پڑھی. ارے بیٹا پڑھ لو نا، بس وہ اتنا ہی ہے. پیسے کا نقصان سمجھتے ہو، نماز کا نقصان نہیں سمجھتے ہو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نماز کا ترک کرنا ایسا ہے جیسا کہ اس کا گھر بار سب تباہ ہو گیا. وہ کتنا بڑا نقصان ہے. وقارون و فرعون و حامان، اور ہم نے تباہ کیا قارون کو، فرعون کو، حامان کو. وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور موسیٰ ان کے پاس دلائل لے کر آئے. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والو، جیسے قارون، فرعون، حامان، آج سمود تباہ ہوئے، آپ بھی بس انتظار کرو. اس قوم نے تباہ ہونا ہے جس نے ایمان نہ لایا. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے بھی تکبر مچایا. وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ ہمیں ہرانے والے نہ تھے. وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے گناہ کی وجہ سے پکڑا. فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اب اجمالی پھر تذکرہ آیا. بعض قومیں ایسی تھیں جن پر ہم نے آسمان سے پتھر برسائے، حاصباً پتھر، جیسے قوم لوط. وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعض ایسی تھی جن کو چیخ نے پکڑا، ایک فرشتے نے آ کے چیخ لگائی، تباہ ہو گئی. اس سے مراد قوم سمود. وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور بعض ایسے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، قارون. وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض ایسے جن کو ہم نے ڈبو دیا، فرعون، حامان اور نوح علیہ السلام کی قوم. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور سن لو اللہ نے ظلم نہیں کیا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ خود ہی کیا کر رہے تھے؟ ظالم تھے، خود ہی ظالم تھے. بس اگلا مضمون جو ہے نا وہ اگلا ایک نیا مضمون ہے، اس کو اگلے کے ساتھ. بس تقریباً پارا ربع ہو ہی گیا انشاءاللہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی صحبہ اجمعین. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعل لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنا مما نسینا وعلمنا مما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعل لنا حجۃ یا رب العالمین. اے اللہ ہمارے ساتھی کی بچی کو اے اللہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ نصیب اچھے فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کی بچیوں کو نیک و صالح بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ان کے نصیب اچھے فرما. اے اللہ جو ماں باپ اپنی بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ عافیت کے ساتھ نیک نسبتیں عطا فرما. اے اللہ شادیوں کے معاملات میں ہمیں سادگی کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.